دیا وہ چیزیں کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں رہنمائے ترکیب کا لیسن نمبر 6 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 5 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ مفعول بہ سے بیان کر رہے ہیں اور بیان فرماتے ہیں تحذیر۔ تحذیر کا مطلب ڈرانے۔ تحذیر کے مقام پر مفعول بہ کے عامل اتقی یا بعید کو حذف کرنے کے بعد محذور اور محذر منہ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی ڈرانے کے مقام پر مفعول بہ کے عامل جو ہوتا ہے، مفعول بہ میں جو عمل کر رہا ہے، اب چاہے وہ عامل اتقی ہو یا بعید ہو، اس کو حذف کرنے کے بعد محذور جس کو ڈرایا جائے، اور محذور منہ اور جس سے ڈرایا جائے، تو 2 چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی اس کے عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور جس کو ڈرایا گیا ہے اور جس سے ڈرایا گیا ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے ایاک والاسد، تم خود کو شیر سے بچاؤ، دور رکھو۔ اب دیکھیے اس کی اصل ایاک والاسد کی اصل ہے بعیدک والاسد، تم خود کو اسد سے، شیر سے دور رکھو۔ اب یہاں جو ہے بعید جو اس کا عامل ہے وہ اس کو حذف کر دیا گیا ہے، اور محذور کاف ضمیر ہے جس کو ڈرایا گیا اس کو ذکر کیا گیا ہے، جو ضمیر ہے چونکہ جب یہ فعل تھا تو فعل کے ساتھ متصل ضمیر تھی، اور جب فعل کو حذف کر دیا گیا تو ایسی صورت میں یہ کاف ضمیر منصوب منفصل میں بدل گئی اور ایاکا ہو گیا۔ اور محذور منہ جس سے ڈرایا گیا وہ اسد ہے یہاں پر۔ تو اس کا عامل جو ہے ایاک والاسد کا جو عامل ہے وہ اتقی بعید ہے جس کو حذف کر دیا گیا، اور محذور اور محذور منہ کو ذکر کیا گیا کہ ایاک والاسد کی اس کی اصل جو ہے بعید کا والاسد ہے، اور کبھی صرف محذور منہ کو 2 بار لایا جاتا ہے، یعنی جس سے ہم ڈرا رہے ہیں اس کا صرف 2 بار ذکر کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی کیا ہوتا ہے، تحذیر کہلاتا ہے۔ تو کبھی صرف محذور منہ کو 2 بار لایا جاتا ہے، پہلا والا جو ہوتا ہے وہ مؤکد کہلاتا ہے اور دوسرا تاکید ہوتا ہے۔ جیسے الجدارہ اس کی اصل ہے اتقی الجدارہ ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں یہ محذور منہ جس سے ڈرایا جا رہا ہے، یعنی دیوار سے بچو، دیوار سے بچو۔ اب یہاں پر جو ہے جدار کو 2 بار ذکر کر دیا گیا، پہلا جدار مؤکد ہے اور دوسرا تاکید ہے، اور اس کا جو عامل ہے وہ اتقی، اس کو حذف کر دیا گیا تھا۔ جب اس کی ہم تقدیری عبارت نکالیں گے تو یوں بنے گی اتقی الجدارہ۔ اب ترکیب دیکھیں اس کی کیسے ہوگی۔ ترکیب ایاک ضمیر منصوب منفصل معطوف علیہ، اصل میں یہ تھی ضمیر متصل، لیکن جب فعل حذف ہو گیا تو منفصل میں بدل گئی، کیونکہ ضمیر جو ہوتی وہ فعل سے ہی متصل ہوتی، جب فعل نہیں رہا تو ضمیر منفصل لائی گئی۔ ایاک ضمیر منصوب منفصل معطوف علیہ، واو حرف عطف، اور الاسد معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے مفعول بہ ہوا، بعید فعل محذوف کا، جو بعید جو ہے وہ محذوف ہے، بعید فعل محذوف کا، بعید فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انت ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل، اور جو ایاک والاسد یہ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، چونکہ امر ہے اس لیے انشائیہ ہوگا۔ الجدار کی ترکیب کیسے ہوگی؟ الجدارہ مؤکد، الجدارہ ثانی تاکید، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر مفعول بہ ہوا،
اتقی فعل امر محذوف کا، اتقی فعل اس میں سے فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انت ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یہ تو ہوا تحذیر مفعول بہ کا بیان۔ تو محذور جس کو ڈرایا گیا، محذور منو جس سے ڈرایا جائے۔ اب حال کا بیان آ رہا ہے۔ حال کسے کہتے ہیں؟ حال کسے کہتے ہیں؟ جو فاعل یا مفعول بہ کی حالت بیان کرے۔ یہ فاعل یا مفعول بہ کی حالت بیان کرتا ہے، یعنی اس کی کیسی حالت ہے، وہ سو کر، وہ سوار ہو کر آیا، یا وہ بیٹھ کر آیا، یا وہ کیسے آیا، یہ ساری حالت ہوتی ہیں۔ یہ فاعل یا مفعول بہ کی حالت بیان کرتا ہے، خواہ جو ہے حال وہ لفظاً فاعل ہو یا مفعول بہ ہو۔ وہ لفظاً فاعل ہو، اب لفظاً میں چاہے وہ مذکور ہو یا مذکور نہ ہو، یا مانن یا مفعول بہ ہو یا مانن فاعل ہو، تو خواہ وہ لفظاً فاعل یا مفعول بہ ہو یا مانن فاعل یا مفعول بہ ہو۔ پہلی کی مثال لفظاً فاعل یا مفعول بہ ہونے کا مطلب، یعنی حال کے لفظاً فاعل یا مفعول بہ ہونے کا مطلب یہ کہ ان کا عامل کلام میں موجود ہو، یعنی حال کا مطلب حال کا عامل جو ہے وہ کلام میں موجود ہو، اب خواہ حقیقتاً مذکور ہو جو دکھنے میں آ رہا ہو، یا جو دکھنے میں نہ آتا ہو۔ تو فاعل لفظاً فاعل یا مفعول بہ کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فاعل یا مفعول بہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عامل چاہے وہ فاعل ہو یا مفعول بہ، ان کا عامل کلام میں مذکور ہو، خواہ حقیقتاً مذکور ہو، جیسے اکرمت استادک قائماً، تو نے کھڑے ہو کر اپنے استاد کی تعظیم کی۔ اب یہ قائماً یہ حال ہے، اور یہ جو ہے اس کا جو فاعل ہے یہاں پر لفظاً موجود ہے، اور عامل یہاں موجود ہے، یہاں پر کلام میں موجود ہے مذکور اکرمہ، یا حکماً اس کا جو ہو موجود ہو، یعنی خواہ لفظاً فاعل یا مفعول بہ ہو یا حکماً ہو۔ دیکھیے یہاں ذکر کرتے ہیں کہ لفظاً فاعل یا مفعول بہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عامل کلام میں ہو، خواہ حقیقتاً مذکور ہو، جیسے ان کا عامل خواہ کلام میں ہو، خواہ حقیقتاً مذکور ہو، جیسے اکرمت استادک قائماً، تو نے کھڑے ہو کر اپنے استاد کی تعظیم کی، یا حکماً مذکور ہو، یا حکماً مذکور ہو اس کا عامل، یا حقیقتاً مذکور ہو یا حکماً مذکور ہو۔ جیسے مثال، جیسے خالد فی الدار جالساً، خالد گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں فی الدار کا جو عامل ہے وہ معنن یا موجود ہے، کیسے ہے؟ معنن مذکور ہو، یعنی معنن مذکور ہو یا حکماً مذکور ہو۔ دیکھیے کیسے ذکر کر رہے ہیں یہاں پر، خالد گھر میں بیٹھا ہو، کیونکہ فی الدار کا متعلق ثبت فعل مانے یا ثابتن شبہ فعل، اس میں فاعل حکماً مذکور ہے، یعنی عبارت نکلے گی خالد ثبت فی الدار یا خالد ثابت فی الدار، اور اس میں جو ہے ثابتن میں ہوا ضمیر پوشیدہ وہی فاعل ہے اور وہی ذوالحال ہے۔ اب کیسے ترکیب ہوگی دونوں کی یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ جو اوپر والا جملہ دیکھیں کہ ان کا عامل کلام میں ہو، خواہ حقیقتاً مذکور ہو یا حکماً مذکور ہو، تو پہلے کی یہ کہ خواہ حقیقتاً مذکور ہو، جیسے کہ مثال اکرمتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر بارز ذوالحال، تا ضمیر بارد ذوالحال، اور استادہ مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، قائماً اسم فاعل، اس میں انت ضمیر پوشیدہ فاعل، قائماً جو ہے یہ صفت ہے، صفت کا صیغہ ہے، یعنی اس میں فاعل ہے، اس میں اندر عام طور پر ضمیر غائب کی نکلتی ہے، لیکن چونکہ اس کا مرجع جو ہے وہ اکرمتا میں تا ضمیر ہے، اس لیے انہوں نے انتا نکالا۔ قائماً اسم فاعل، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال، قائماً اس میں فاعل، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال ہوگا کس کا؟ اکرمتا میں جو تا ضمیر ہے وہ ذوالحال کا۔ اب ذوالحال جو تا ضمیر اپنے حال سے مل کر کے فاعل ہوا اکرمہ فعل کا، اکرمتا فعل اپنے فاعل اور استادہ کا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب دیکھیں یہاں پر اوپر جو ذکر کیا تھا کہ ان کا عامل کلام میں مذکور ہو، خواہ حقیقتاً مذکور ہو، جیسے اکرمتا استادہ کا قائماً میں
یہاں قائمن کا جو عامل ہے وہ حقیقتاً اکرما جو ہے عبارت میں موجود ہے، یا حکمن مذکور ہو، اس کی مثال یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ خالد مبتدا، فی الدار فی حرف جر، الداری مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثبتا یا ثابتن کا۔ یہ دیکھیے کہ یہ حکمن مذکور ہے جو یہاں عبارت میں موجود نہیں ہے، یعنی عبارت نکالیں گے خالد ثبتا یا ثابتن فی الدار، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن اس میں فاعل مقدر کا، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ ذوالحال۔ خالد فی مبتدا فی الدار فی حرف جر، الداری مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن اس میں فاعل مقدر کا، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ ذوالحال۔ جالسن ثابتن اس میں ہوا ضمیر ذوالحال، اور جالسن اس میں فاعل اور اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل۔ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال ہو جائے گا، جو ثابتن میں جو ضمیر ہے وہ ذوالحال کا۔ اب ذوالحال ثابتن کے اندر جو ہوا ضمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے جو ہے وہ فاعل ہوا ثابتن اس میں فاعل کا، تو ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی خالد مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایک بار اس سے ملائیں تب آپ کو ذہن میں رہے گی۔ خالد فی الدار جالسن، خالد مبتدا فی حرف جار، الداری مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن اس میں فاعل کا، ثابتن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر ذوالحال۔ اب جالسن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال ہوگا ثابتن اس میں فاعل میں ہوا ضمیر ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے فاعل ہوگا ثابتن اس میں فاعل کا، اور ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوگی خالد مبتدا کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اوپر آیا تھا حقیقتاً مذکور ہو یا حکمن مذکور ہو یا معنن فاعل یا مفعول بہ ہو، تو اب معنن فاعل یا مفعول بہ کا مطلب کیا ہے؟ معنن فاعل یا مفعول بہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عامل نہ تو مذکور ہو نظر آتا ہو اور نہ مقدر ہو، ایسا بھی نہیں ہو کہ ہم فرض کریں کہ یہاں اس کا جو ہے وہ عامل ہے۔ تو معنن فاعل یا مفعول بہ ہونے کا مطلب یہ کہ ان کا عامل نہ مذکور ہو نہ مقدر ہو بلکہ معنوی ہو۔ معنوی کیسے ہو وہ بیان کر رہے ہیں کہ معنن فاعل یا مفعول بہ ہونے کا مطلب یہ کہ ان کا عامل نہ مذکور ہو نہ مقدر ہو بلکہ معنوی ہو، اور مضمون کلام سے مستفاد ہو، مفہوم کلام سے سمجھا جاتا ہو۔ جیسے کہا جائے ھذا زہیر قائمن، یہ زہیر کھڑا ہوا زہیر ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ ھذا جو ہے یہ عامل ہے، اس کا معنن فاعل ہے قائمن کا، قائمن جو ہے یہ فاعل یا مفعول بہ کا عامل مذکور بھی نہیں نہ مقدر بلکہ معنوی ہے۔ کیسے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ ھذا زہیر قائمن، اس مثال میں زہیر معنن مفعول بہ ہے، اور زہیر یہ معنن مفعول بہ ہے کیونکہ اس کا عامل اشیر ہے، اشیر ھذا، یعنی ھذا یعنی یہ جو ہے زہیر ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اشیر میں اشارہ کرتا ہوں جس کی طرف زہیر ہے۔ تو اب زہیر یہ اس کا عامل جو ہے وہ اشیر ہے، تو ھذا ظاہر قائمن اس مثال میں زہیر معنن مفعول بہ ہے کیونکہ اس کا عامل جو ہے وہ اشیر ہے، جو ذا اس میں اشارہ سے مستفاد ہو رہا ہے، مفہوم ہو رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے۔ یعنی ہم کہیں گے تو مفہوم یہ نکلے گا ھذا یہ زہیر ہے، یعنی جس کی طرف اشیر میں اشارہ کرتا ہوں، تو یہ نکلے گا۔ تو اس کا عامل اشیر ہے جو ذا اس میں اشارہ سے مفہوم ہوتا ہے، عامل معنوی کی ترکیب نہیں کرتے، عامل معنوی کی ترکیب نہیں کرتے کہ اب ہم نکالیں اشیر فعل انا فاعل اس طرح سے، تو عامل معنوی کی ترکیب نہیں کرتے بلکہ جو عبارت میں موجود ہوتا ہے اسی کی ہی ترکیب کرتے ہیں۔ ہاں حرف ندا جو قائم مقام عدو کے ہوتی ہے تو اس عدو کی ترکیب کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں فرماتے ہیں کیونکہ اس کا عامل جو ہے وہ زہیر کا عامل جو ہے وہ اشیرو ہے، اور ہا حرف تنبیہ ذا اس میں اشارہ سے جو مفہوم ہو رہا ہے، عامل معنوی کی ترکیب نہیں کرتے۔ ہاں جب حرف عامل کے قائم مقام ہو جائیں، یہاں جو ہے اشیرو یہ قائم مقام نہیں ہے ھذا کے،
تو کہہ رہے ہیں جب قائم مقام ہو جائے تب اس کی ترکیب کرتے ہیں. ہاں جب حرف عامل کے قائم مقام ہو جائے تو اس کی ترکیب کریں گے. جیسے حرف ندا جو ہے یا، یہ ادعو کے قائم مقام ہوتا ہے، اسی وجہ سے ادعو کی ترکیب کرتے ہیں، اور یوں کرتے ہیں کہ یا حرف ندا قائم مقام ادعو کے، ادعو فعل انا فاعل، تو وہاں کرتے ہیں کیونکہ وہاں حرف عامل کے قائم مقام ہوتا، اور یہاں جو اشیرو یہ حاضہ کے قائم مقام نہیں ہے. اب ترکیب دیکھیں اس کی. ترکیب ہے ہا حرف تنبیہ، زا اسم اشارہ مبتدا، زہیر ذوالحال، اور قائمن اسم فاعل، اسم صیغہ واحد مذکر، اسم ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل. اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال ہو جائے گا زہیر ذوالحال کا. ذوالحال اپنے حال سے مل کر خبر ہوگی حاضہ مبتدا کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ تو ہوا کہ فاعل یا مفعول بھی کبھی جو ہوتا ہے غیر فاعل، کبھی کیا ہوتا ہے حال کبھی فاعل یا مفعول بھی کی حالت بیان کرتا ہے. حال جو ہوگا کبھی فاعل یا مفعول بھی کی حالت بیان کرتا ہے، اور کبھی جو ہوتا ہے حال کس کو بنایا جاتا ہے، اور کبھی غیر عاقل یا غیر مفعول بھی کو بھی حکماً فاعل یا مفعول بھی مان کر ذوالحال بنایا جاتا ہے. یہ چونکہ اوپر انہوں نے بیان کیا تھا یہ چیز کہ یہ فاعل یا مفعول بھی کی حالت بیان کرتا ہے. حال جو ہوتا ہے یہ فاعل یا مفعول بھی کی حالت بیان کرتا ہے، خواہ وہ لفظاً یا معناً مفعول بھی ہوں. اور کبھی کیا ہوتا ہے یہ حال کبھی غیر عاقل، کبھی غیر فاعل یا غیر مفعول بھی کو حکماً فاعل یا مفعول بھی مان کر ذوالحال بنایا جاتا ہے، اور پھر حال اس کا حال لایا جاتا ہے. تو کبھی غیر عاقل یا غیر مفعول بھی کو حکماً فاعل یا مفعول بھی مان کر ذوالحال بنایا جاتا ہے. نمبر 1 مفعول معو کو جو ہے مفعول معو کو ذوالحال بنایا جاتا ہے. مفعول مان کر مفعول ذوالحال بنایا جاتا ہے. تو مثلا مفعول معو کو ذوالحال بنایا جاتا ہے، اور بعد والے کو حال بنایا جاتا ہے. کیسے ہے؟ مفعول معو کو فاعل مفعول بھی کے ساتھ مصاحبت کی وجہ سے، چونکہ یہ مفعول معو ہوتا ہی ہے کہ فاعل کے ساتھ ہونا یا مفعول کے ساتھ ہونا، تو اس مصاحبت کی وجہ سے مفعول معو کو بھی ذوالحال بنا لیا جاتا ہے. فاعل یا مفعول بھی کے ساتھ مصاحبت کی وجہ سے، جیسے جئت وخالدا راکبا، میں خالد کے ساتھ آیا اس حال میں کہ وہ سوار ہے. جئت وخالدا راکبا، میں خالد کے ساتھ آیا اس حال میں کہ وہ سوار ہے. ترکیب کیسے ہوگی اس کی؟ جئتو فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تو ضمیر بارز، تا ضمیر بارز اس کا فاعل. واو بمانے ما ہے، یہ واو بمانے عاطفہ نہیں ہے، واو بمانے ما، اور خالدن جو ہے ذوالحال. دیکھیے انہوں نے کہا کہ کبھی فاعل یا مفعول بھی، کبھی مفعول ما کو بھی ذوالحال بنایا جاتا ہے. تو جئتو فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر متکلم، تو تا ضمیر بارز فاعل، واو بمانے ما، اور خالدن ذوالحال، راکبن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل. اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال، اور ذوالحال یعنی خالدن ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے مفعول معو ہوا. جئتو فعل کا، جئتو فعل اپنے فاعل اور مفعول معو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. کبھی جو ہے مفعول مطلق کو بھی ذوالحال بنایا جاتا ہے، کبھی مفعول معو کو ذوالحال بناتے ہیں، تو کبھی مفعول مطلق کو ذوالحال بناتے ہیں جبکہ اس کا عامل ایسے فعل کے معنی میں ہو جس کا یہ حقیقتاً فاعل یا مفعول بھی ہو جائے. مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ جو مذکورہ فعل کے معنی میں ہو. تو جب اس کا عامل ایسے فعل کے معنی میں ہو جس کا یہ حقیقتاً فاعل یا مفعول بھی ہو جائے، یعنی مفعول مطلق کو ذوالحال بناتے ہیں جبکہ اس کا عامل، چاہے مفعول مطلق کا عامل ایسے فعل کے معنی میں ہو جس کا یہ حقیقتاً جو ہے، یعنی مفعول مطلق جس کا حقیقتاً فاعل یا مفعول بھی ہو سکے. دیکھیے کہہ رہے ہیں جیسے ضربت الضرب شدیداً، تو نے ضرب لگائی اس حال میں کہ وہ سخت ہے. تو نے ضرب لگائی اس حال میں کہ وہ سخت ہے، اس لیے ترجمہ جو ہے حال کا کیا. کیسے ہوگی ترکیب؟ اس مثال میں ضربتا احدثتا کے معنی میں، چونکہ ضرب کو وجود میں دیا احدثتا. اس مثال میں جب کا عامل ایسے ہو جس کا حقیقتاً یہ فاعل مفعول بھی کے معنی میں ہو، جیسے اس مثال میں ضربتا احدثتا کے معنی میں ہو. اب ترکیب کیسے ہوگی؟ ضربتا فعل
मादी मारूफ सिगा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, इसमें ता ज़मीर बारिज़ फ़ाइल, और अज़्ज़रबा जो देख रहे हैं ये अज़्ज़रबा ज़ुल्हाल है, और शदीदन सिफ़त मुशब्बा, और हुआ ज़मीर पोशीदा फ़ाइल। सिफ़त मुशब्बा अपने फ़ाइल से मिलकर शिब जुमला इस्मिया होकर के हाल हो जाएगा ज़रबा ज़ुल्हाल का, ज़ुल्हाल अपने हाल से मिलकर के मफ़ूल मुतलक़ हो जाएगा, ज़ुल्हाल अपने हाल से मिलकर के मफ़ूल मुतलक़, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल मुतलक़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। उसके बाद है कभी ये फ़ाइल या ज़ुल्हाल जो होता है फ़ाइल या मफ़ूल भी की हालत बयान करता है, और कभी जो है ज़ुल्हाल जो होता है वो मफ़ूल माऊ होता है, और कभी जो होता है वो मफ़ूल मुतलक़ होता है, और कभी मुज़ाफ़ इले को भी ज़ुल्हाल बना लिया जाता है। कैसे? देखिए नंबर 1, जब मुज़ाफ़ फ़ाइल या मफ़ूल बिही हो, जब मुज़ाफ़ फ़ाइल या मफ़ूल बिही हो और मुज़ाफ़ को हज़फ़ करके मुज़ाफ़ इले को उसके कायम मकाम कर सकें। मुज़ाफ़ इले को फ़ाइल या मफ़ूल भी बना लिया जाता है, मुज़ाफ़ इले को ज़ुल्हाल बना लिया जाता है, जबकि मुज़ाफ़ फ़ाइल या मफ़ूल भी हो और मुज़ाफ़ को हज़फ़ करके मुज़ाफ़ इले को उसके कायम मकाम कर सकें। जैसे वत्तबा मिल्लत इब्राहीम हनीफ़न, और वो इब्राहीम के दीन पर चला जो हर बातिल से जुदा था। अब यहाँ देखें कि यहाँ हनीफ़न इब्राहीम से हाल है, यहाँ हनीफ़न जो है वो इब्राहीम से हाल है, और इब्राहीम यहाँ ज़ुल्हाल है। इन्होंने क्या कहा था कि मुज़ाफ़ इले को ज़ुल्हाल बना लिया जाए, तो इब्राहीम ये ज़ुल्हाल होगा और हनीफ़न इसका हाल बनेगा, और मुज़ाफ़ को हज़फ़ भी कर सकते हैं, आप यूँ भी पढ़ सकते हैं वत्तबा इब्राहीम हनीफ़न। अब देखिए कह रहे हैं कि यहाँ हनीफ़न जो है वो इब्राहीमा जो है ज़ुल्हाल से हाल है, जो मुज़ाफ़ इले है, इब्राहीमा जो है वो मुज़ाफ़ इले है। अगर मिल्लता मुज़ाफ़ को हज़फ़ करके यूँ कहें वत्तबा इब्राहीम हनीफ़ा, तो यहाँ हनीफ़न इब्राहीम से हाल है और जो मुज़ाफ़ इले, और अगर मुज़ाफ़ मिल्लता को हज़फ़ कर दें तो यूँ कहेंगे वत्तबा इब्राहीम हनीफ़न, तो भी माना दुरुस्त होगा। लेकिन बेहतर यह है कि यहाँ हनीफ़न को जो है मिल्लता मुज़ाफ़ से भी हाल करार दे सकते हैं, मिल्लता, और यूँ कहें कि मिल्लता ये मुज़ाफ़ व ज़मीर मुज़ाफ़ इले मुज़ाफ़ इले से मिलकर इब्राहीम मुज़ाफ़ इले मुज़ाफ़ से मिलकर के ज़ुल्हाल। अगर मिल्लता मुज़ाफ़ को हज़फ़ करके यूँ कहें वत्तबा इब्राहीम हनीफ़ा, तो भी माना दुरुस्त होंगे। वाज़ेह रहे कि हनीफ़न को मिल्लता से भी हाल करार दे सकते हैं। वही मैंने कहा कि हनीफ़न को मिल्लता से हाल करार दे सकते हैं, बल्कि यही औजा है। कमा फ़ी हाशियतिल अल्लामा मोहम्मद बरकतुल्लाह फ़रंजी महल्ली अला शरहल जामी फ़ी मबहसिल हाल, यहाँ उन्होंने ये तफसीलात बयान की है इसकी। अब उसके बाद यहाँ इसकी तरकीब देखिए, तरकीब वाव हरफ अत्फ़, इत्तबा फ़ेल मादी मारूफ सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब, इसमें हुआ ज़मीर पोशीदा फ़ाइल, इसमें हुआ ज़मीर पोशीदा फ़ाइल मिल्लता मुज़ाफ़ इब्राहीमा मुज़ाफ़ इले। अच्छा, इसमें हुआ ज़मीर पोशीदा फ़ाइल मिल्लता मुज़ाफ़ इब्राहीमा ज़ुल्हाल, और हनीफ़न सिफ़त मुशब्बा अपने, इसमें हुआ ज़मीर पोशीदा फ़ाइल सिफ़त मुशब्बा अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होकर के हाल, सिफ़त मुशब्बा अपने फ़ाइल से मिलकर जो शुबह जुमला इस्मिया होकर के हाल हुआ इब्राहीम ज़ुल्हाल का। इब्राहीम ज़ुल्हाल अपने हाल से मिलकर के मुज़ाफ़ इले हुआ मिल्लता मुज़ाफ़ का, मिल्लता मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इले से मिलकर के मफ़ूल भी हुआ इत्तबा फ़ेल का, इत्तबा फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल भी से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। वाह हरफ इत्तबा फ़ेल मादी मारूफ सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब, इसमें हुआ ज़मीर पोशीदा फ़ाइल मिल्लता मुज़ाफ़ इब्राहीमा ज़ुल्हाल, और हनीफ़न सिफ़त मुशब्बा, और में हुआ ज़मीर पोशीदा फ़ाइल सिफ़त मुशब्बा अपने फ़ाइल से मिलकर शुबह जुमला इस्मिया होकर के ख़बर, शुबह जुमला इस्मिया होकर के हाल हो जाएगा इब्राहीमा ज़ुल्हाल का, और इब्राहीम ज़ुल्हाल अपने हाल से मिलकर के जो है फ़ाइल मफ़ूल बिही होगा, मुज़ाफ़ इले मुज़ाफ़ इले से मिलकर मफ़ूल बिही, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया हुआ ख़बरिया हुआ। और यहाँ पर मिल्लता को हज़फ़ कर दिए इसलिए, तो मिल्लता को यहाँ वत्तबअतु इब्राहीम ज़ुल्हाल बन जाएगा, बाद वाला हाल बन जाएगा इसका। या जो है मुज़ाफ़ फ़ाइल या मफ़ूल बिही हो, कभी क्या है इनका
عامل حقیقتاً کبھی جو ہے یہ ذوالحال کیا بنتا ہے، کبھی فاعل یا مفعول بھی کے علاوہ بھی بنتا ہے، یا مضاف فاعل یا مفعول بھی ہو اور مضاف الیہ کا جز ہو، تب بھی ایسی صورت میں ذوالحال یا حال بنے گا، یا مضاف فاعل یا مفعول بھی ہو اور مضاف الیہ کا جز ہو، جیسے ان دابر ہؤلاء قوم مقطوع مصبحین، صبح ہوتے ہی ان کافروں کی جڑ کٹ جائے گی، صبح ہوتے ہی ان کافروں کی جڑ کٹ جائے گی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں انہوں نے کہا تھا کہ مضاف فاعل یا مفعول بھی ہو اور مضاف کا جز ہو، مضاف الیہ کا جز ہو، تو صبح ہوتی ان کافروں کی جڑ کٹ جائے گی۔ اس آیت میں دابرہ اصل، جو دابرہ اس کا معنی اصل اور جڑ ہے، یہ مقطوعن جو ہے اس میں مفعول، اس میں ضمیر کے اعتبار سے نائب فاعل ہے، یعنی مقطوعن چونکہ اس مفعول ہے اور اس مفعول کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ نائب فاعل بنتی ہے، تو اس آیت میں دابرہ اصل جڑ مقطوعن میں ضمیر پوشیدہ کے اعتبار سے نائب فاعل ہے، کیونکہ ضمیر یہ نائب فاعل ہے اور اس کا جو نائب فاعل کا جو مرجع ہے وہ دابرہ ہے، تو کیونکہ ضمیر نائب فاعل ہے اور اس ضمیر کا مرجع یہی ہے، اور یہ اپنے مضاف الیہ ہؤلاء کا جز ہے، یعنی دابرہ جو ہے، یہ دابرہ جو ہے مضاف ہے اور ہؤلاء اس کا مضاف الیہ ہے اور یہ مضاف الیہ کا جز ہے، کہ کہا تھا کہ صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کٹ جائے گی، تو یہ جو ہے ضمیر نائب فاعل ہے اور اس ضمیر کا مرجع یہ دابرہ ہے، اور یہ اپنے مضاف الیہ جو ہؤلاء کا جز ہے اور مضاف الیہ ہؤلاء ہی ہے، مضاف الیہ ہؤلاء سے مصبحین حال ہے، ہؤلاء جو ہے یہ ذوالحال بنے گا اور یہ حال بنے گا۔ کیسے کریں گے اس کی ترکیب یوں دیکھ لیں، ترکیب اس کی یوں ہے، انا حرف مشبہ بالفعل، دابرہ مضاف اور ہؤلاء جو ہے وہ ذوالحال۔ اب اس کے بعد آ جائیں مصبحین پر، مصبحین اسم فاعل صیغہ جمع مذکر، اس میں ہم ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال ہوا ہؤلاء ذوالحال کا، ہؤلاء ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے مضاف الیہ ہوا دابرہ مضاف کا، دابرہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے انا کا اسم ہوا، چونکہ حالت نصبی میں ہے اس لیے اسم ہوگا انا دابرہ، اور انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ پھر انا کا اسم، اور مقطوعن اس میں مفعول، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اس مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ حال کا بھی معرفہ ہوتا ہے، حال کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکرہ ہوتا ہے اور ذوالحال جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے ذوالحال مقدم ہوتا ہے اور حال جو ہوتا ہے مؤخر ہوتا ہے، لیکن اگر ذوالحال یا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے، اگر ذوالحال جو ہے وہ نکرہ ہو تو ایسی صورت میں حالت نسبی میں اس کو مقدم کر دیتے ہیں تاکہ صفت سے التباس لازم نہ آئے، کیونکہ صفت اپنے موصوف پر مقدم نہیں ہوتی ہے، جیسے مثلا رأیت رجلا راکبا ہے، اب رأیت رجلا راکبا، اب یہاں پر یہ کیا ہے، راکبا رجل آپ کریں تو راکبا حالت نسبی میں اس کو مقدم کر دیں گے، کیونکہ تو پتہ چل جائے، تاکہ یہ جو ہے راکباً کو مقدم کر دیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ حال ہے، کیونکہ اگر راکباً بعد میں رہے تو کوئی التباس نہ ہو جائے کہ رجلاً موصوف ہے اور راکباً صفت ہے، وہ الگ قاعدہ ہے یہاں پر، لیکن حال جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے عام طور پر، ذوالحال معرفہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اگر نکرہ ذوالحال اگر حال معرفہ ہو جائے تو اس کو ایسا لیتے ہیں کہ وہ نکرہ کے درجے میں بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ حال کبھی معرفہ بھی ہوتا ہے، جیسے جا ابو کا وحدہ، تیرا بھائی، اخو کا وحدہ تیرا بھائی تنہا آیا، اب یہاں وحدہ یہ مرکب اضافی ہو کر کے جو ہے حال ہے اور معرفہ ہے، تو بعض لوگ اس کو واحدن کو متوحدن کے معنی میں لیتے ہیں، تو اس صورت میں یہ نکرہ ہو جائے گا، لیکن یہاں جو انہوں نے ذکر کیا ہے معرفہ کے طور پر ہی ذکر کیا ہے۔ کیسے؟ ترکیب جا فعل، اخو مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ
مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے ذوالحال، اور وحدہ مضاف و ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے حال، اخو کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے فاعل ہوا، جاء فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح حال کبھی جملہ خبریہ ہوتا ہے، حال کبھی جملہ خبریہ ہوتا ہے، جیسے جاء خلیل والشمس طالعۃ۔ اب یہاں دیکھیں والشمس طالعۃ، یہ جو ہے حال جو ہے پورا جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ ہے، تو حال کبھی جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ دیکھیے اس کی ترکیب وغیرہ، یعنی خلیل آئے اس حال میں کہ سورج طلوع ہو چکا ہے۔ اب دیکھیے جاء فعل ماضی معروف، خلیل ذوالحال، واو حالیہ، اور الشمس مبتدا، اور طالعۃ اسم فاعل صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہی ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، الشمس مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے حال ہوا خلیل ذوالحال سے، اور خلیل ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے فاعل ہوا جاء فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے بیان فرماتے ہیں حال کبھی جملہ خبریہ ہوتا ہے، اور حال کبھی ظرف یا جار مجرور ہوتا ہے۔ حال کبھی ظرف یا جار مجرور ہوتا ہے، جیسے رأیت الہلال بین السحابی ابصرت شعاعہ فی الماء، میں نے چاند کو آسمان کے بادل کے درمیان دیکھا اور میں نے اس کی کرن پانی میں دیکھی۔ رأیت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اور اس میں تا ضمیر بارز فاعل، اور الہلال یہ ہے یہ ذوالحال ہو گیا، اور الہلال ذوالحال بینا مضاف، اور الصحابی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا ثابتن کا، چونکہ ہلالن اس کا جو ذوالحال ہے وہ حالت نصبی میں ہے، تو حال بھی حالت نصبی میں ہوگا۔ اب بینا مضاف الہلال صحابی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا ثابتن اسم فاعل کا، ثابتن مقدر کا، ثابتن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر، ثابتن اسم فاعل ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال ہوا ہلالہ ذوالحال کا، ہلالہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے مفعول بہ ہوا رأیت فعل کا، فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو۔ تو یہ ظرف ہے کیونکہ مفعول فی بن رہا ہے اور مفعول فی ظرف ہوتا ہے۔ ایک بار اور دیکھیے، رأیت فعل تا ضمیر بارز فاعل، الہلال جو ہے ذوالحال، بینا مضاف، صحابی مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا ثابتن اسم فاعل کا، ثابتن اسم فاعل ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال ہوا الہلال ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بہ ہوا رأیت فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب سرت شعاعہ فی الماء، سرتو فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، شعاع مضاف، وہ ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے ذوالحال، میں نے، اب یہ دیکھیے شعاعہ مضاف الیہ سے مل کر ذوالحال، چونکہ ذوالحال عام طور پر معرفہ رہتا ہے، اور فی الماء یہ جار مجرور ہے، فی الماء جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر و ثابتن کا، چونکہ اب سرت شعاع حالت نصبی میں ذوالحال، تو حال بھی حالت نصبی میں رہے گا۔ فی الماء جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر و ثابتن مقدر کا، ثابتن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال ہوا شعاعہ ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بہ ہوا ابصرت فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ آج کا سبق جو تھا، سبق نمبر 6 رہنمائی ترکیب کا، پوری تفصیل کے ساتھ آج کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل مفتی گلزار مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ کل انشاءاللہ اگلا لیسن شروع کریں گے۔ السلام علیکم۔